السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل تعلیمات اسلام۔ تسبیح کے لغوی معنی ہے یاد دلانے والی، یعنی یہ انسان کو غفلت والے ماحول سے توجہ والے ماحول میں لانے کا ذریعہ ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، لیکن انگلیوں پر ذکر کرنے سے ذکر کی توفیق کم ملتی ہے، تو بہتر ہے تسبیح رکھیں۔ یہ دیکھنا ہو تو آپ ایک دن تسبیح رکھ کر دیکھیں اور ایک دن تسبیح نہیں رکھ کر دیکھیں، آپ کو تسبیح کی اہمیت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے کتنا پڑھا ہے اور تسبیح ہاتھ میں رکھ کر کتنا پڑھا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہیں کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے لوگ ہنسیں گے، تو جواب یہ ہے کہ لوگ چاہے ہنسیں، لیکن تم تو نہیں رہو گے۔ آج لوگ تم پر ہنسیں گے اور کل قیامت میں تم ان پر ہنسو گے، بس ان کو ہنسنے دو۔ اور یہ بتاؤ کہ اگر تم کو کہیں سے لاکھ روپے ملتے ہوں مگر ان کو لینے سے لوگ تم پر ہنستے ہوں، تو انصاف سے بتاؤ کہ وہاں سے روپے لیتے ہو یا ہنسی کے خیال سے چھوڑ دیتے ہو؟ یقیناً لے لیتے ہو اور ان کی ہنسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اب ہنسی کی پرواہ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کو اپنے نفع کی چیز سمجھتے ہو، اور نفع کی چیز میں کسی کی ہنسی کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو کیا اللہ کی یاد نفع بخش یا مفید نہیں ہے؟ اور یہ ہنسی بھی جب تک ہے کہ آپ پہلی مرتبہ یہ کام کر رہے ہو، پھر چند روز کے بعد کوئی بھی نہیں ہنستا۔ اور یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہنسی کیوں ہوتی ہے۔ اصل میں ہنسی آپ کی غفلت پر ہوتی ہے، ذکر پر ہنسی نہیں ہوتی، بلکہ اس غفلت کو یاد کر کے ہنستے ہیں۔ چنانچہ جو شخص پہلے سے غفلت میں نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے ذاکر ہو، اس پر کوئی نہیں ہنستا۔ تسبیح ہاتھ میں لو، چند روز کے بعد کوئی نہیں ہنسے گا، بلکہ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کی غفلت جاتی رہی تو اب ہنسنا کہاں، اب تو لوگ اس کے پاؤں چومیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اب تو آپ کامل ہو گئے، اب آپ کو تسبیح ہاتھ میں رکھنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے کیا لطیف جواب دیا، فرمایا کہ اسی نے تو ہم کو خدا تک پہنچایا ہے۔ جس رفیق کی بدولت یہ بات حاصل ہوئی ہے، کیا ایسے ساتھی کو چھوڑ دوں؟ یہ تو بڑی بے مروتی ہے۔ غرض تسبیح ہاتھ میں رکھو، اگر کوئی یہ کہے کہ ریاکاری ہوگی تو ہونے دو۔ اسلام میں ریا کیوں نہیں ہوئی؟ نماز روزے میں کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ ریا ہوگی۔ یاد رکھو، ریاکاری اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے کی جائے۔ جب ریاکاری کا ارادہ نہ ہو تو وہ دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ہنسنے کی تو چندہ پرواہ نہیں، البتہ ریاکاری ہوگی، تو اس کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا علاج کافی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ عبادت جیسے بھی ہو کیے جاؤ، خواہ ریا ہی ہو، کیونکہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتا، چند روز میں عادت ہو جاتی ہے، پھر عادت سے عبادت ہو جاتی ہے، پھر ذریعہ قرب بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر ریان بھی ذکر کی توفیق ہو تو کرتا رہے، چھوڑے نہیں، کیونکہ اس سے یہ تو امید ہو سکتی ہے کہ کبھی ذکر غالب آ جائے گا اور ریا ندارت یعنی ریا ختم ہو جائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کسی کی نسبت کہا کہ فلاں شخص دکھاوے کا ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو دکھاوے کا بھی نہیں کرتا، تو کیا منہ لے کر کہتا ہے؟ کل قیامت میں جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو اس کے پاس ٹمٹماتا ہوا چراغ تو ہوگا جس سے وہ پار ہو جائے گا، تیرے پاس تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ غرض ہر وقت تسبیح پر کرو، ذکر جو ہے تسبیح پر کرو، اس سے غفلت نہیں ہوتی ہے، ذکر کا دھیان رہتا ہے، اور اس میں کوئی شرم نہ کرو۔ ایسی شرم کی نسبت کسی نے کہا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اگر ایسی ہی شرم ہمارے آباء و اجداد کرتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ انہوں نے شرم اور حیا کو بالائے طاق رکھ کر دین حق کو قبول کیا اور دین آبائی کو آگ لگا دی۔ اور کسی کے تعینے کی پرواہ نہ کرو۔ لوگوں میں مرض ہے کہ جہاں کسی نے تسبیح ہاتھ میں لی اور اس پر طعن شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ جب تسبیح سے ذکر کی دولت ملتی ہو تو مخلوق کے طعنے سے ڈر کر اپنا نقصان نہیں کرو، تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کرنے لگو۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے زبان روکنے کا، اور اس طرح گناہوں سے بھی بچے رہو گے۔ اس میں طہارت کی بھی قید نہیں، وضو، بے وضو، پاک ناپاک، ہر حالت میں اللہ اللہ کرو۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔
فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ تر و تازہ رہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ درود شریف بغیر وضو نہ پڑھے غلط ہے، کوئی قید نہیں، دل لگنے کی بھی پرواہ نہ کرو، دل لگے یا نہ لگے، بس ذکر کیے جاؤ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی یاد اتنی کرو کہ لوگ تم کو ریاکار کہنے لگیں۔ دیکھیے آپ تو ڈرتے تھے کہ لوگ ہم کو ریاکار کہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی امر فرماتے ہیں، بس اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام شروع کر دو، پھر دیکھو کہ اس کے کیا کیا ثمرات تم کو ملتے ہیں۔ آخرت میں تو جو کچھ ملے گا وہ تو وہاں مشاہدہ کرو گے، دنیا ہی میں انشاءاللہ وہ دولت ملے گی جو نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے اور نہ قلم سے لکھی جا سکتی ہے۔